سہیل بھائی یہ بتائیے گا کہ ڈز دی اکنامک سروے رپورٹ، جو کہ ایک مکس رپورٹ ہے، کنسرن کے کافی پہلو ہیں اس کے اندر، ٹیلس اس کہ کل کا بجٹ جو آ رہا ہے کیونکہ اس سے بڑی امیدیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک طویل عرصے تک پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ ایک طرح سے منجمد ہے. ڈز اٹ گیو یو اینی انڈیکیشن کہ آنے والے بجٹ میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، نہیں بالکل اس سے انڈیکیشن مل رہی ہے دو طریقے سے. ایک تو جو نمبرز ہیں کافی حد تک تو وہ پہلے ریلیز ہو جاتے ہیں، کچھ نمبرز جو نہیں ہوتے وہ بھی نمایاں ہو گئے ہیں. پلس اس کے علاوہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جو فائنانس منسٹر اس کی ٹیم کی، اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور باڈی لینگویج ہے، اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو ڈکٹیشن ہوتا ہے یا سختی ہوتی ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کم ہو رہی ہے. پھر جو صوبوں نے کچھ بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے بھی. اور تیسرا جو اگر دیکھیں نا کامران بھائی، مسئلہ جو پاکستان کا رہا ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ رہا ہے، جو ہم نے 17-18 سے کرائسس دیکھا، جو 23 میں ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے، اور پھر آپ کو آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ کیا، سم ہاؤ بچ گئے ہم. تو 8% کا فسکل ڈیفیسٹ ہم 5-6 سال کرتے رہے. جو فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریونیو مائنس ایکسپینڈیچر، پھر آپ اس کو بورو کرتے ہیں، وہ 4% ہو گیا ہے، 4 سے کم ہو گیا ہے. تو روم ہے حکومت کے پاس کہ اگر ٹیکس کی آمدنی بہت زیادہ نہیں بھی بڑھ رہی تو فسکل ڈیفیسٹ 4 سے 4.5% کر دیا جائے. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب کہ آنے والا جو کل بجٹ ہے اس میں کچھ شاید اچھی خبریں ہمیں ملیں. کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ ٹیکسز بڑھیں گے نہیں. کچھ جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، یا سپر ٹیکس کہہ لیں یا جو سیلریڈ کلاس پہ، اس پہ تھوڑی بہت ریلیکسیشن کی مجھے تو امید لگ رہی ہے. چلو یہ بتائیں کہ اگلے سال جب ہم بات کریں، جب اس وقت بیٹھے ہوں اکنامک سروے کی بات کر رہے ہوں، تو ہمیں بہرحال یہ چاہیے ہوگا کہ ہمارا جو گروتھ ہے وہ کم از کم یہ 3.7 سے سگنیفیکنٹلی آگے بڑھے جو آج ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہے یہ خدا کے لیے آگے بڑھے، یہ کوئی اباؤٹ $28 بلین سے یہ کم از کم $31-32 بلین ہو. کیا ہم یہ ہو کہ کچھ ہمارے یہاں FDI آئے، کوئی ہماری لوکل انویسٹمنٹ نظر آئے، کوئی ہمارے جو کسی صورت سے ایگریکلچر پروڈیوس اتنی ڈسمل ہو گئی ہے، یہ پوری تباہی ہو گئی ہے. تو اب اس کا کیا سارا دار و مدار یہ نہیں کہ کل ہم بجٹ کیا پیش کرتے ہیں تو اگلے اکنامک سروے میں اس سے بہتر تصویر نظر آئے؟ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ کل ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے کہ اس پکچر کو اگر بدلنا ہو؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ایک نارمل رینج ہوتی ہے آئیڈیل 3 سے 5، اس میں ہم آ گئے ہیں تو گنجائش ہے. تو اگر کل سپر ٹیکس میں کمی ہوتی ہے 1 سے 2% ایٹ لیسٹ، کیونکہ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، گریجولی کیا جائے گا. اور سیلریڈ کلاس اسپیشلی جو پور کیٹیگری ہے یا لو مڈل کلاس ہے، جس سے میری مراد ہے 3 لاکھ سے نیچے، اس میں ریشنلائزیشن کرتے ہیں، منیمم لیول آف سیلری اس کو انہینس کرتے ہیں، اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگاتے. اور اللہ کرے کہ یہ جو ایران کا مسئلہ ہے یہ مہینے 2 مہینے میں حل ہو جائے، تو اگلے سال اگر 3.5 نہیں 4.25 نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ حکومت کا جو 4 کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ مگر یہ 4 کا مطلب دیکھیں سہیل بھائی، ابھی تو 3.7 ہے، آپ سے 0.3% کی گروتھ سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آ رہے ہیں 5% کے لیے، ہمیں پھر ٹیکس نظام کو وہیں لے کے جانا پڑے گا جو 2023 میں تھا. ہمارا اب کام نہیں چلے گا. پچھلے 5 سال سے 2%، 4 سال سے 2%، آج 3.7%، اگلے سال جو ہے 3.8%، 3.9%، 4%. یہ جو 20 لاکھ لوگ اس سال نکلیں گے، جاب ان کو کہاں سے ملے گی؟ تو کامران میں دیکھیں، مسئلہ یہ کہ جو پچھلے 10-12 سال میں یہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ریزرو کو یوز کر کے 6% کر دیں، تو اس کا پھر ایک جو کرائسس آیا تھا اس کا جو زخم ہے ابھی تک بھرا نہیں ہے. تو شاید میں پچھلے سال یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ابھی سال گزرا ہے وہ 4 ہوگا اور اگلا 4.5 ہوگا. تو یہ ایران وار کی وجہ سے ہم نے کوئی %0.5 GDP نقصان کر دی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایران کا مسئلہ مہینے 2 مہینے میں حل ہو جاتا ہے تو نیکسٹ ایئر ہم 4 کے قریب 4-4.5 پہنچ جائیں گے. 5-5.5 کے لیے ہمیں ایکسپینشنری بجٹ دینا پڑے گا. ایکسپینشنری بجٹ کا مطلب ہے ہمیں فسکل ڈیفیسٹ بڑھانا پڑے گا. جب فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا تو امپورٹس بڑھیں گی، جب امپورٹس بڑھیں گے تو ریزرو کم ہوں گے. تو اب یہ حکومت مجھے لگتا ہے کہ 20-25 بلین کے ہمارے ریزروز ہو جائیں پھر جا کے یہ حکومت سٹیپ لے سکتی ہے. تو اگر ہمارے ریزرو 20 سے نیچے ہیں تو مجھے لگتا ہے 4% ہوگی. اگر 20 بلین سے اوپر ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے 2028 میں ہوں گے تو وہاں 5% ہوگی. اور آئی ایگری ود یو، جب تک یہ ہم 5% نہیں کریں گے اور ہماری پاپولیشن 2.5% سے بڑھ رہی ہے تو 2.5% ہوا نیٹ، تو عوام کو فرق نہیں پڑے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ 1 سال کے بعد ہمیں شاید دیکھنے کو ملے. تو سہیل بھائی، یہ جو اب صورتحال ہے جس میں کہ
سب سے جو گلوئنگ اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ایک دم ریمیٹنسز کا اضافہ، سگنیفیکنٹ ریمیٹنسز کا اضافہ ایک طرف وہ ہے، اور دوسرا یہ کہ فلائٹ آف کیپٹل نہیں ہو رہا اس طرح سے جیسے وہ ہے، تو یہ ایک اندر اینگل. تو یہ جو لیکوڈیٹی اویلیبل ہو سکتی ہے جس سے کہ یہ اب ہم اپنے اس صورتحال میں بہتری لا سکتے ہیں، اور اس کا جو مزید پوٹینشیل ہے ریمیٹنسز کا، انفلوز کا، اس کے لیے کیا کوئی بڑی انوویشن کی ضرورت ہے؟ کوئی بہت مشکل کام ہے کہ ہم اس کو ہارنس کر سکیں، اور اس کا ریئل ٹرم میں پوٹینشیل کتنا ہے؟ دیکھیے کامران بھائی، یہی سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ایران کی جنگ کا، کہ جو مڈل ایسٹ کی اکانومی ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، خاص طور سے دبئی. دبئی سے انڈیکیشن مل رہی ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے، کم از کم جانے کا تو رفتار کم ہو گئی ہے. اوور آل بھی سعودی عرب سے بھی کافی بہتر ہے. تو دیکھیں، ایک تو آفیشیل ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہیں، آر ڈی اے 50% بڑھ گیا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کی بائنگ ہے مارکیٹ سے وہ بھی بڑھ گئی ہے. اب دیکھیں یہی حالات تھے مور لیس 9/11 کے بعد، ٹھیک ہے، کہ ریورس کیپٹل فلائٹ شروع ہوا، 2-3 سال تک جو ہے جی ٹی پی نہیں بڑھنی شروع ہوئی، پھر اچانک سے بڑھنی شروع ہوئی. مگر ابھی اور جو 9/11 کے حالات میں فرق یہ کہ اس وقت کوئی پوچھ گچھ زیادہ نہیں تھی، پیسہ لانا انورڈ، کوئی بھی ٹیکس نہیں تھا، کوئی نہیں تھی. ابھی ہم FATF کا سارا مرحلہ کرتے ہوئے آئے ہیں، ابھی سختی بہت ہے. تو جس طرح اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا میکینزم کرنا چاہیے کہ جو غیر قانونی بھی نہ ہو، اور جس سے جو ہمارا کیپٹل دبئی چلا گیا ہے وہ بڑی آسانی سے دوبارہ یہاں آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو پروٹیکشن بھی ملے. تو جو ابھی 44-45 بلین کی ریمیٹنس اور RDA ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور $4-5 بلین بڑھ گیا اگلے سال، تو جو میں کہہ رہا تھا کہ حکومت 5% جب ہی کر سکتی ہے جب ہمارا ریزرو 20 سے 25 بلین ڈالر ہو. تو اگر $4-5 بلین تھرو RDA اور ریمیٹنس اگلے سال بڑھ جاتا ہے تو ریزرو ہمارا 20 سے اوپر ہو جائے گا، اور جب ریزرو 20 سے اوپر ہو جائے گا تو اگلے سال تو شاید ہم IMF کی باتیں ماننا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں. تو ہم جا کے کہیں گے کہ 5% سے زیادہ ہو سکتی. تو میرے خیال میں حکومت کو اور پالیسی میکرز کو ایران کی یہ سب سے بڑا سہارا ہے اکانومی کو اسٹیمولیٹ کرنے کا، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، جو پراپرٹی مارکیٹ بہتر ہوئی ہے. آج دیکھیں اخبارات میں جہاں اشتہار لوگ نہیں دیتے وہاں بھی 3 پیج جو ہوتے ہیں نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں لیکوڈیٹی آئی ہوئی ہے، اور ویسے بھی میوچل فنڈز میں آئی ہوئی ہے. تو یہ ساری لیکوڈیٹی ہم کہتے ہیں کہ ریورس کیپٹل. زہیر بھائی ابھی پوٹینشیل کی پھر بات کر رہے ہیں، ابھی بجٹ آئے گا کل، اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن اوور آل ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ لیکوڈیٹی بہت ہے، اور یہ جو نئے IPOs وغیرہ آئے اس میں ہم نے بڑی بوئنسی، بڑی وائبرنسی دیکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ وار کا ماحول ہے، یہ وہ مارکیٹ جو ہے خاص طور پہ جو ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اتنی زیادہ گھبرائی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. اور اب اس کا مطلب ہے بجٹ سے بھی امید ہے، ماحول بھی بہتر لگ رہا ہے مارکیٹ کو، اور اوور آل لیکوڈیٹی بھی ہے، باہر سے بھی آ رہا ہے. شاید باہر کا ہمیں شاید جو ہے فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی نظر آئے. تو یہ جو اس وقت مارکیٹ وغیرہ کا اوور آل رسپانس دیکھ رہے ہیں، ڈز اٹ گیو اینی انڈیکیشن آف دی کمنگ منتھس اور سو؟ دیکھیں کامران بھائی، سب سے پہلے جب پیسہ آتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں پارک ہوتا ہے، وہ یا تو میوچل فنڈز یا اسٹاک مارکیٹ یا پراپرٹی میں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا یہی 9/11 کے بعد ہوتا ہے. تو 2 سال کے بعد پھر وہ ایکسپینشن میں لگ رہا ہے. تو جب اکانومی میں جب پیسہ آئے گا کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گا. تو یہ جو اسٹاک مارکیٹ، IPOs، میوچل فنڈ میں جو فکس انکم میں پیسہ آ رہا ہے، اور یہ پراپرٹی مارکیٹ میں، یہ ریورس کیپٹل فلائٹ ہی ہے جو دبئی جا رہا تھا. نمبر 1. نمبر 2، ایک چیز ہم بات ہی نہیں کر رہے، کرنسی اسٹیبل ہے 3 سال سے. تو یہاں تو پاکستان میں پراپرٹی اور ڈالر، اس کے علاوہ تو کوئی لوگ انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے تھے. پراپرٹی حکومت نے ٹیکس لگا کے، اشفاق صاحب نے بالکل صحیح کہا، جو ٹرانزیکشن پہ ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہے، انکم ٹیکس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے اور ڈالر کے اسٹیبل ہونے کی وجہ سے پیسہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ فارغ ہے. آئی تھنک یہ گریجولی اگر GDP گروتھ 4.5، 5، 5.5 بنتی ہے تو 2 سال کے بعد ہمارے پاس شارٹیج ہو جائے گی. آج ہمارے پاس اوور کیپیسٹیز ہیں. جب اوور کیپیسٹیز ختم ہوں گی پھر وہ پیسہ شاید سیمنٹ، اسٹیل اور دوسری جگہوں پہ لگے گا. یہ ہے گیم چینجر فار سائز آف GDP اینڈ یو نو کہ خاص طور پر ریونیو میں اس کی کنٹریبیوشن. ڈاکیومنٹڈ اکانومی، دا انٹائر سیکٹر آف ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ یہ جو کنسٹرکشن. نہیں دیکھیے، یہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے نا. 4-5 سال تھے جو لگاتار جو ٹیکسز لگائے گئے پراپرٹی سیکٹر پہ. تو آئی تھنک اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں انکم ٹیکس تو سب پہ ہونا چاہیے، انکم ٹیکس تو سب پر ہونا چاہیے. جو پراپرٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانزیکشن ٹیکس زیادہ ہو گئے اور جو ویلیویشن ہے اس کو ہم نے فراموش کر دی.
جو ویلیویشن جو ہیں آج تھوڑی سی چونکہ مارکیٹ بڑھ گئی ہے، لیگ ہو گئے، تو میرے خیال میں ریگولر ویلیویشن کو اپڈیٹ کر کے آپ نارمل انکم ٹیکس لگاتے ہیں اور ٹرانزیکشن ٹیکس کو بالکل کم کرنا چاہیے اور پروموٹ کنسٹرکشن کو کرنا چاہیے رادر دین پروموٹ بائنگ فائلز اور پلاٹس. تو جس طرح کنسٹرکشن ہوگی تو پھر اس سے بہت ساری انڈسٹریز، بہت سارے جو اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ چلیں گی. تو آئی تھنک یہ جو ہے مینوفیکچرنگ بھی اور کنسٹرکشن بھی، یہی انڈسٹری جو ہے جی ڈی پی کو سپورٹ بھی کرے گی. اور دوسرا ہمیں اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. آج کل یہ الزام ہے اور حقیقت بھی ہے کہ کنسٹرکشن میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا پیسہ چھپ جاتا ہے، پلاٹ میں بھی چھپ جاتا ہے، کنسٹرکشن میں بھی. میرے خیال میں پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنا اور اس کو کمپلسری بنانا ضروری ہے. جیسا آج ٹی بل آپ خریدیں، میوچل فنڈ خریدیں، مگر ہوگا کیسے جب آفیشیل پرائز جو ہے وہ 1/10 ہے آفیشیل، تو ڈیجیٹائز کیسے ہو جائے یہی گی؟ کامران بھائی، اگر پرائز آج ڈیفینس میں 5 کروڑ کی 12 کروڑ کی بک رہی ہے تو اس کو اگر ہم 10 کروڑ کر دیں گے تو وہ ایکسٹرا جو پیسے آئیں گے وہ ڈیجیٹائز ہو جائیں گے. اسی طرح جو سیمنٹ کی پیمنٹس ہیں، مطلب فار انسٹنس یہ کر دیا جائے کہ جو سارے لیبر آپ کے پاس کام کریں گے ان کا بینک میں اکاؤنٹ کھلے گا اور پیمنٹ ہوگی، کوئی کیش پہ نہیں ہوگی. اس طرح کی بہت ساری. تو یہ پھر اس میں ہے سہیل بھائی، یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور کیا اس میں راکٹ سائنس ہے کہ مارکیٹ اور جو ایکچوئل پرائس ہے اور جو گورنمنٹ پرائس ہے وہ سیم ہو؟ مجھے لگتا ہے کل بجٹ میں 3-4 سیکٹر ہیں کامران صاحب. ایک تو کنسٹرکشن کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں صوبائی سیکٹر. آئی ٹی امپورٹنٹ ہے، اس پہ ٹیکس چھوٹ ختم ہو رہی ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. اور تیسرا جو ہے یہ الیکٹرک وہیکل جو آٹو پالیسی وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں بجٹ میں کنسٹرکشن، آئی ٹی اور جو یہ ای وی ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی اور وہی اکانومی کو آگے امپروو کر سکتی ہیں.